अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी तब्दीलियों के साथ सिक्योरिटी के हवाले से जो इशूज़ हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उस बारे में एक कंसेंसस बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, जो बड़ा खुशाइंद है। एक तरफ सिक्योरिटी के नाम के ऊपर एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जो कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, और बड़ी हद तक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर यकसू नज़र आती हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन को भी बड़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिली है पिछले कुछ अरसे में, और अब ऐसा लग रहा है कि बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है और जो हुकूमत है वो भी इसमें ऑन बोर्ड आती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल और मुस्तकबिल में एक मरतबा फिर इसी किस्म के लॉन्ग मार्च और एहतजाजों की कॉल हमारी जगह बदस्तूर हमें नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ ये भी उम्मीद की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात के बाद CM-KP अब तवज्जो देंगे कि सिक्योरिटी के अमूर के ऊपर आखिर इन पॉलिसीज़ को कितना गौर करने की ज़रूरत है। एक बड़ी तब्दीली हमने ये देखी है कि कोर हेडक्वार्टर पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई, और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि मालाकंड डिवीज़न में जो अमन अमान की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो KP पुलिस और CTT को मुंतकिल कर दी गई है। अब किस हद तक सूबे के ऊपर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं और इसमें कितना कंसेंसस सूबे और वफाक के दरमियान मौजूद है, इसी के ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर सियासतदान हैं, खैबर पख्तूनख्वा उनकी एक्सपर्टीज़ में शामिल है, और इस हवाले से खासी बाकी सियासतदानों की मुनासबत ज़्यादा गहरी अप्रोच भी रखते हैं और उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कश्मीर गिलगिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं पिछले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में हुई, कहाँ जलसे जुलूस एहतजाज और कहाँ अब बैठ कर बातचीत हो रही है सिक्योरिटी इदारों के साथ सूबाई हुकूमत की। पहले तो ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो खैबर पख्तूनख्वा और मालाकंड डिवीज़न में अमन अमान की जिम्मेदारियां पुलिस को दी गई हैं और CTT को दी गई हैं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सवात तो आपका अपना इलाका है? नहीं, मतलब है कि ये जिम्मेदारी पहले भी पुलिस के साथ थी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, और जब उनको ज़रूरत महसूस हुई तो फिर उसने दूसरे इदारों से मदद मांगी और आखिर में फौज से भी मदद मांग ली। तो वो तो अपनी जगह एक बात है, वो फील करते उनकी ज़रूरत हो तो फिर उनकी मदद लेंगे, और जब तक उनकी ज़रूरत वो महसूस नहीं करते, और खुदा भी तो सच इस तरह वही है नहीं, वो तो वही लास्ट ऑपरेशन हुए और वो हुए। तो इसके बाद एक रेला दरमियान में ज़रूर है, अगर आपकी नॉलेज में हो, एक रेला 2022 में जो हुई तो अफगानिस्तान से वापस हुई आगे, और वही दोबारा फायदे और एग्रीमेंट थे 2021-22, और फिर इसके बाद वही कि लोग निकले और पब्लिक निकले और उन्होंने ये तहिया कर दिया और हर चीज से बाला तर के हम अमन और पीस चाहते हैं तो नहीं करोगे, तो उसके बाद यहाँ अमन और पीस का भी यहाँ बेहतरी है। सच या कोई इस तरह एक्टिविटी हमारे साइड पर देखे मलाकन डिवीजन में तो नहीं, और ये जाहिर बात है वो तो अपनी जगह टेक है। जब हालात खराब हो जाते हैं, वर्ष टू वर्ष जाते हैं, तो फिर तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, हम अफवाज पाकिस्तान से मदद मांगते हैं और वो आकर हम उस दल से सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में पिछले कुछ अरसे में तो हमने यही देखा कि जो सूबाई हुकूमत है वो जिस तरह बयानात देती रही थी वहाँ के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, वहाँ के जो कोर कमांडर्स हैं या दीगर अफवाज के लोग हैं उनके ख़िलाफ़, अब बड़ा सरप्राइजिंगली हमने देखा है कि कोर हेडक्वार्टर पेशावर में जिस तरह मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आला भी बैठे थे, उनके साथ जो सिक्योरिटी इदारों की लीडरशिप थी वो भी थी, और उनको बाकायदा प्रेजेंटेशन भी दी गई और उनको बताया गया कि क्या कुछ सिक्योरिटी के नाम के ऊपर करना ज़रूरी है। आपके ख्याल में ये हम आहंगी वाकई आई है, या आपको लग रहा है कि सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ये सूबाई हुकूमत कर रही है? और दूसरा, क्या इसमें जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली आफरीदी साहब की, उस मुलाकात का भी कुछ असर है? नहीं, मतलब है कि ये जाहिर बात है कि हवाई बातें होती है और एक ग्राउंड रियलिटीज होती है, हक़ाइक़ होते हैं। हमारी उसी टाइम भी स्टाफ था कि अगर आपके साथ कोई दूसरा ऑप्शन हो इस सूबे में अमन और पीस लाने के लिए, या जो हालात हैं फेस कर रहे हैं खासकर सब में, तो आप वही ऑप्शन बताए। उन्होंने वैसे एक सियासी नारा लगाया, और ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने जो मेहनत की, जो कोशिश की,
اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یہ حقیقت فیکٹ ہے، نامائی بھی آپ نکالے، اسی کا حصہ ہے، اسی کا پارٹ ہے، اور لوگوں نے اس طرح اشتعال پیدا کیا اور اسی لیول تک گئے جو دہشت گردی خلاف جو بھی باتیں ہوئی اور لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی گئی، یہ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہی مارک حق کو اس نے لوگوں کے ذہن کو یکسر تبدیل کر دیا. یہ تو وہی وردی ہے اور وہی لوگ ہیں جس کے خلاف ہمیں اس طرح لگایا گیا تھا. اگر یہ وردی اور یہ لوگ نہ ہو، یہ ادارہ نہ ہو، ہم کس طرح بچ پائیں گے؟ ایک تو یہ بات لیجیے گا. انہوں نے تو انتہائی کوشش کی مگر ان کو اس چیز میں بھی آگے کامیابی ملی اور میں تو ہمیشہ یہ جو سیم صاحب آ گئے، میں بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا، ہم نے وہی اس کو ویلکم کیا اور ہم نے کہا دیر ہے درست ہے کہ آپ وہی بات ہے اور جذباتی تقاریر سے نکل کر اور وہی جو فیکٹس ہے، جو ریئلٹیز ہے گراؤنڈ پر اس پر آ گئے. آپ نے یہ بھی فیل کیا کہ واقعی یا پرائم منسٹر بھی ہے، ملک کو رن کرتا ہے، اور ایک کے پی پارٹ آف پاکستان، یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ کے اوپر اچھی بات ہے، خوشحال بات ہے. ابھی اگر آپ وہی مانتے ہی نہیں تھے، دہشت گردی کی بات کرتے تھے تو وہ تو بالکل اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں یا کوئی دہشت گرد والی چیز تو ہے نہیں، جیسے عجیب باتیں کرتے تھے. تو ابھی یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کو ابھی یہ توفیق دے رہے کہ اس پر اسٹینڈ کر جائے کہ یہ بات اس نے مان لی کہ واقعی جو دہشت گرد ہے سب کے دشمن ہے اور پورے قوم کے دشمن ہے، اور ہم سب مل جل کے کوئی جہاں بھی ہو سیاست سے باہر ہو کر اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے. تو ہم نے تو اس کے اس بیانیے کو اور اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کہا. ہم نے کہا ماضی میں جو کچھ کہہ دیا، ابھی آپ نے مان لیا کہ جو بھی بات وہی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن فراہم نہیں ہے. تو یہ ایک اور بات کہ اس پر اتنا اسٹینڈ کر جاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں. ہم نے بار بار اسے کوئی فلورا کیا، اس کے پی میں بھی کیا یا باہر بھی کیا، اندر بھی کیا، ہر جگہ آپ کوئی آپشن بتائیں. انہوں نے جرگے کیا، اس جرگے میں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ بتائیں حل کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح آپریشن نہیں تو یہ تو وہی اس طرح آپریشن ہے بھی نہیں، سارا وہی ٹارگیٹڈ ہے. مگر اگر یہ نہ ہو تو آپ آپشن بتائیں کہ آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی صلاحیت ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو اس کے خود اپنے آئی جی نے اور اس کے خود اپنے چیف سیکرٹری نے وہی اسٹیٹمنٹ دیا وہی اس میٹنگ میں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کرا سکتے، یہ امن اور پیس نہیں لا سکتے. تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ دوسرا آپشن کیا ہے، دوسرا آپشن بتائے، دوسرا آپشن تھا ہی نہیں. تو اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس دن ایپکس کمیٹی میں جو کل کا ہوا بھی بہت اچھا ہوا، جو یا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی وہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہم اچھے نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کا اپنا جو لیڈر ہے اس کے لیے بات کرنا بھی آپ کا رائٹ ہے. مگر چیف منسٹر ہوتے ہو آپ کی وہی کی جو مسائل ہے اس پر بات بھی کر لینا چاہیے. اور ہم نے ان کو یقین دلایا اور شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو یقین دلایا کہ ہم نے میرا تو ریوان صاحب کو کال بھی کیا، اب بھی ہم کہتے ہیں کے پی کے جو مسائل ہے اور جو چیزیں ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے اس کے حل کرانے. ٹھیک. اچھا امیر مقام صاحب آپ نے بڑا تفصیلی اس پہ بات کی ہے. ایک اور پہلو جو میں چاہوں گی، یہ 8 فروری کو کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ناکام احتجاج تھا اس کے بعد ہی ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ اب تو بات چیت کے لیے بیٹھنا پڑے گا، چاہے وفاق ہو چاہے سیکیورٹی ادارے ہوں؟ مطلب یہ ایک دم اتنا قبلہ درست کیسے ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا؟ اور یہ جو کے پی میں بھی جی فرمائیے گا. لائٹل بورڈ میں کرتا ہوں یہ اس طرح میں نے نہیں کہا. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہی چیز اس کا وہی بیانیہ ابھی وہ نہیں بکتا ہے، وہی لوگوں کو وہ نہیں بکی وہ بات، وہ جو چیز یہ کہہ رہا تھا کہ نہ پہیہ چلے گا اور نہ کوئی دکان کھلے گا اور نہ کوئی اور چیز ہوگی، تو لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. وہی کے پی میں بھی ہے اور یہ کا ایک حال کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد چلے لوگوں نے اس کو بھی بالکل مسترد کر دیا. وہ تو 8 تاریخ کے انتظار میں تھے کہ ہم اس طرح
इनकलाब लाएंगे, एक रिवॉल्यूशन लाएंगे, सारे लोग निकल आएंगे, शटर डाउन होगा और पहिया नहीं चलेगा और इस तरह फ्रीज होगा। तो उनको भी ये एहसास हो गया कि अभी ये दुकान मजीद चलने वाला नहीं है, ये इसमें तब्दीली और चेंज लाना चाहिए। ये तो असल बात में कोई शक ही नहीं। अगर उनके साथ इस तरह सपोर्ट होता पब्लिक का कि वो जो बात करते थे और सारे इस तरह जो माजी में कई दफा हुआ है और सारे लोग निकल जाते हैं, मगर फिर उनको फील हुआ कि वो काम नहीं न होने वाला, लोग को निकलना नहीं। उन्होंने वही टेस्ट भी कर दिया अपने सूबे में कि वही भी टोटली नाकाम है। तो और जब उनके मेंबरान और वही लोग जाके जबरदस्ती चंद जगहों में उन्होंने कोशिश की और लोगों ने उनकी भरपूर मुज़ाहिमत की। मैं तो इसका इस तरह एक टेस्ट केस मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ कि उसी दिन उन्होंने कॉल दिया है कि पूरे सूबे में खासकर वही जो हमारा कैपिटल है पेशावर में पहिया भी नहीं चलेगा और दुकानें भी बंद होगी, मुकम्मल शटर डाउन होगी। तो हमने भी वही जलसे की कॉल दी कि हम भी या एक जलसा कराना चाहते हैं। मुझे लोगों ने कहा क्या आपकी ज़हन ठीक है कि उस दिन आप किस तरह करेंगे, कोई गाड़ी तो निकलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, मगर हमने एज ए टेस्ट केस हमने कहा चलो देखते। तो वही हजारों की तादाद में लोग भी निकल आए, जलसा भी हुआ, सब कुछ हुआ और वो मैसेज भी गया कि वही KPK की अवाम ये इस चीज को इसके साथ अभी मजीद चलने पर नहीं। तो इसमें इसके भी पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, मोर देन 70% इसी के पार्ट है। और उनको ये भी अभी फील हुआ कि अगर लोग हमारे साथ निकलते नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें मिल बैठकर वही काम कर लेना चाहिए और आगे चल जाइए। हम भी ये मांगते हैं, हम उसको इस तरह इसकी कमजोरी और उसमें नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं अच्छी बात है, वही इस चीज की हमारी पहले भी ये डिमांड हम आपसे कर रहे थे, तो ये आ जाए। आप वही अपनी चीफ मिनिस्ट्री करें, अपनी गवर्नमेंट रन करे, हम वही KP में अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। आपके लोगों को याद देना चाहिए। अच्छा अमीर मुकाम साहब, सर इतनी ये दिलचस्प आपका तज्जिया भी है और साथ में गुफ्तगू भी है, वक्त ख़त्म हो चुका है। एक सवाल और करना चाहूँगी कि ये आपके ख्याल में ये जो खान साहब को रसाई भी दी गई अब उनके वकील के लिए और उनकी जो बीमारी की सारी बात थी वो भी सामने आ गई कि वो सेहतमंद हैं, आपको कोई उम्मीद लगती है सर कि गवर्नमेंट और PTI में मुज़ाकरात आगे चलकर हो सकते हैं? उनको भी पता चल गया कि अब इतने तिलों में तेल नहीं है और लोग अब उनकी कॉल पे उस तरह बाहर नहीं आ रहे हैं। वैसे आफरीदी साहब ने आज भी बयान दिया है कि हमारा 8 फरवरी का एहतजाज बड़ा कामयाब रहा, लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अब कुछ उनसे बातचीत करने ज़रूरी भी समझती है या बिल्कुल ये चैप्टर क्लोज हो गया है? आपकी अपनी राय क्या है? नहीं, मैं कहता हूँ कि अफरीदी साहब की वैसे उसकी जो टीचर है, उस्ताद है, टीचर उनको वही पढ़ाते हैं। पहले तो 8 फरवरी पर उनको 8 फरवरी तक उसने मशगूल रखा कि 8 फरवरी को ये करेंगे वो करेंगे। फिर अभी दोबारा उससे दिया है कि ईद के बाद हम कंटेनर बना रहे हैं, कराएंगे कि लोगों को और भी बनाने की वो कोशिश करें, मगर वो चीज तो नहीं चलने वाला। या खान साहब भी वही रिपोर्ट आई होगी कि आपका आखिरी हरबा, आखिरी कारतूस जो आपने इस्तेमाल किया उससे भी कोई चीज निकलने वाला नहीं। मैं इस बात में जरूर, अगर कोई नरमे अच्छी बात है उनसे मिल जाए, अफरीदी साहब मिल जाए भी अच्छी बात है, इसमें कोई सर बात नहीं, उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, दूसरे लोगों की भी हो जाएगी। मगर वही चीज जो उनके ज़हन में वही चीज न होने वाली है कि उनको ये रिलीफ मिल जाएगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा प्लान, वही किसी की बस की बात नहीं है और न इस तरह कोई बात है। उनको ये चीजें फेस करने होंगे। अलबत्ता ये हो गया कि जेल में कौन मिला नहीं मिला तो उसमें कोई रियायत जरूर आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर मुकाम साहब। और बड़ी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल रही, चाहे 8 फरवरी हो चाहे उसके बाद हो, ऐसा लगता है कि अब उनको भी दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है कि सूबाई हुकूमत को भी ऑन बोर्ड अब ना सिर्फ लेने की कोशिश हो रही है बल्कि उनको भी समझ आ रहा है कि तरजीहात क्या होनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम लेते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ وفاقی حکومت کی جو نمائندگی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی تبدیلیوں کو کس طرح دیکھتی ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے خیبر پختونخوا کی وہ وہیں پر رہنے والے لوگوں سے بھی ذرا تفصیلی طور پر جان لیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان صاحب۔ وہ تفصیلی بات کرتے ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے میجر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ شفیع صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو مالاکنڈ ڈویژن میں اب یہ جو امن و امان کی سچویشن ہے اس کے لیے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے تمام امور کو کے پی پولیس اور سی ٹی ڈی کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن درست ہے اور واقعی اس میں جو فوج کا کردار مکمل طور پر ختم کیا گیا ہے یہ درست فیصلہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ کل ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی، وزیر داخلہ وہاں پہ موجود تھے اور اس کے ساتھ عسکری حکام اور سیول حکام بھی وہاں پہ موجود تھے۔ مالاکنڈ ڈویژن کے بارے میں وہاں فیصلہ ہوا کہ اب وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ اب فوج جو ہے وہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کر دی گی، اور اس طرح یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو متاثرہ علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، جب وہاں پہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن یا کوئی بھی کارروائی کرنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے تو وہاں بھی فوج جو ہے وہ تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دے گی، جس میں پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن وہ علاقہ اس کے بعد وہ ضلع دیکھے گی۔ یہ بھی فرمائے گا سر کہ کیا اس میں جو ابھی کچھ وقت پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے یا ایک سٹنگ رکھی گئی تھی کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں جس میں سیکیورٹی آفیشلز بھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود تھے اور ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی، اس ملاقات کا یا اس سیشن کا بھی کوئی عمل دخل ہے جس کے بعد یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں؟ لیکن جس اجلاس کی اور جس میٹنگ کی آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کل بالکل پشاور میں منعقد ہوئی تھی، اور سہیل آفریدی صاحب نے بڑے واضح اور بڑے مدلل انداز میں اپنے بیانیوں کو وہاں پہ رکھا، جو ہمارا سٹانس ہے دہشت گردی کے حوالے سے، صوبے کی گورننس کے حوالے سے، صوبے کی جو رقوم واجب الادا ہے جو فیڈرل حکومت نے ہمیں دینی ہے، اس پہ بڑی کھل کے بات ہوئی۔ جو ہمارا سٹانس باہر جلسوں میں ہے یا باہر اپنے میٹنگز میں ہے یا میڈیا پہ ہے، وہی سٹانس وہاں رکھا گیا۔ اس پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی۔ دوسری سائڈ سے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے اور جاری جو دہشت گردی کی لہر ہے اس پہ بریفنگ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پالیسی پہ ہم نے بات کی کہ نیشنل پالیسی بننی چاہیے اور ایک ہی دفعہ دہشت گردی جیسے نسور سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اس نیشنل پالیسی میں وفاقی حکومت بیٹھے، صوبائی حکومت بیٹھے، سیکورٹی ایجنسیز بیٹھے، اور ہمارے جو عزائم ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ بڑی کھل کے بات ہوئی۔ سہیل آفریدی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ جو سٹانس ان کا جلسوں کے دوران ہے یا کمرے سے باہر ہے وہی کمرے کے اندر ہے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ تیاری کر رہی ہے کہ سیاسی مذہبی جماعتوں کو اور جو قبائلی جو لوگ ہیں ان کو بلا کر ایک بڑا جرگہ منعقد کیا جائے اور ان سے یا تو آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے یا پھر اسی جرگے کے ذریعے ایک کنسنسس بلڈ اپ کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ عوامی نمائندے جو ہے، جو معززین ہیں، جو قبائلی عمائدین ہیں، مشران ہیں، جو جرگہ سسٹم ہے، ان تمام لوگوں کو لوپ میں لینا چاہیے۔ یہ سٹیک ہولڈر ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک چھت کے نیچے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مذہبی جماعتوں کو، سول سوسائٹی کو، وکلا کو، جرنلسٹ کو جمع کیا گیا تھا، جس میں تقاریر بھی ہوئی، آراء بھی آئیں، تجاویز بھی مانگی گئی، مشاورت بھی ہوئی، پر ایک اعلامیہ بھی سب کے سامنے رکھا گیا۔ تو یہ صوبائی حکومت کی بہت بڑی کوشش تھی، کیونکہ صوبے کو جو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ سہیل آفریدی صاحب بڑے سیریس کنسرن ہے اس بارے میں کہ ان کا خود تعلق خیبر سے ہے اور وہ خود تمام چیزیں ان پہ بیتی ہوئی ہیں، تو وہ بڑے سیریس ہے اس بارے میں، اس لیے تمام لوگوں کو وہ لوپ میں لینا چاہتے ہیں اور یہ بات بڑی کھل کے وہاں پہ رکھی گئی ہے۔ یہ بھی فرمائے گا سر کہ ویسے تو پرائم منسٹر سے ہونے والی ملاقات میں بھی جو مالی واجبات کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز تھیں پی ٹی آئی کی یا صوبائی حکومت کی وہ اٹھائی گئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کے پی کے مالی مسائل ہیں اور این ایف سی کے جو واجبات ہیں وفاق نے اس پر کیا کمٹمنٹ کیا ہے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں، جو شیئر ہے صوبے کا وہ ہمارا حق ہے۔ جہاں تک پرائم منسٹر سے ملاقات کی بات آپ کر رہی ہیں، سہیل آفریدی صاحب کی جو ملاقات تھی وہ پرائم منسٹر کی خواہش پہ ہوئی۔ ملاقات سے 48 گھنٹے پہلے شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا اور اس انویٹیشن کو قبول کیا گیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کی حق کی بات جہاں بھی ہوگی وہاں پہ ہم بیٹھیں گے، اپنا مقدمہ وہاں پہ لڑیں گے، اپنے مقدمہ بڑے مدلل انداز سے ہم سب کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس ملاقات میں بھی اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ جو ہمارے این ایف سی کا شیئر ہے، ایچ این ایچ پی کا ہے، اے آئی کا ہے،
मुतासिरीन के जो पैसे हैं, बाकी एनएमडीज के जो पैसे हैं, उन तमाम पे बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और इसके ज़मन में एक मीटिंग भी अरेंज कराई गई। मुशीर ख़जाना की औरंगज़ेब साहब जो कि ख़जाना के वज़ीर हैं, उनके साथ एक नशिस्त भी हुई और जब ये कल की जो मीटिंग थी, आला सतह का जो इजलास था, उसमें भी मुज़म्मिल साहब ने ब्रीफिंग दी और उस पे ये बात बड़ी खुल के रखी गई कि जो सूबे का हक है, वो सूबे को दिया जाए और इस पे तमाम जो फ़रीक़ीन हैं, वो मुत्तफ़िक भी हैं। अब अल्लाह करे कि इस पे कुछ पॉज़िटिव आगे निकल आए क्योंकि ये सूबे का हक है। जब तक ये हमें नहीं मिलेगा, हम इसको हर फ़ोरम पे रखेंगे और इससे काफ़ी चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं। 4,752 अरब रुपए की हमारी जो एनएफसी का शेयर है, वो वाजिबुल अदा है, वफ़ाक के ज़िम्मे है। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत के बारे में दो अलग बातें की जा रही हैं। सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, वो ये कहते हैं कि खान साहब सेहतमंद हैं, लेकिन जो बुशरा बीबी साहिबा की बहन है वो ये कहती हैं कि उनकी आँख में जो तकलीफ़ थी उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। तो आप लोग किस बात को इंडोर्स करेंगे? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि इसी के लिए वज़ीर आला साहब ने अडियाला जेल के सामने धरना दिया कि हम चाहते थे कि ज़ाती डॉक्टर अंदर जाए, वो इमरान खान साहब का चेकअप करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। फिर उस धरने को हमने सुप्रीम कोर्ट मूव किया। सारा दिन हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहे, 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे बैठे रहे। सलमान अकरम राजा साहब ने एक याददाश्त भी जमा की। सलमान अकरम राजा साहब को बुलाया गया और बड़ा वाज़ेह कहा गया कि आपकी मुलाकात या ज़ाती डॉक्टर की मुलाकात तो हम नहीं करवा सकते, अलबत्ता आपको पिम्स की रिपोर्ट मिल जाएगी, वो रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं। कल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे। आज उन्होंने रिपोर्ट जमा कर दी है जो कल पब्लिक हो जाएगी। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत जो है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। पता नहीं कौन सी अना है, कौन सी ज़िद है कि एक ज़ाती डॉक्टर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जब नवाज शरीफ साहब भी बाहर थे, जब उनको पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, तब हमारी हुकूमत थी, तब इनके फैमिली को बताया गया और हॉस्पिटल में जो अगला कमरा था, वो मरीम नवाज को दिया गया। डॉक्टर अदनान इनका ज़ाती मौलिज था, वो दिन में 3 से 4 दफ़ा चेकअप भी करता था। जब प्लेटलेट्स का मसला बना तो उनके पसंद का मुल्क, उनके पसंद का शहर, उनकी पसंद का हॉस्पिटल हमने दिया और वो लंदन चले गए। वो अलग बात है कि वहाँ पे जाके उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, लेकिन हमारा हमारा रवैया इनके साथ ये था और ये जिस किस्म का रवैया इन्होंने हमारे साथ इख्तियार किया हुआ है, ये इमरान खान साहब की सेहत के साथ भी खेल रहे हैं। मुलाकात तो आपके सामने है कि ना ये कोर्ट्स के ऑर्डर को मानते हैं, ना कानून और आईन को मानते हैं। ये इमरान खान साहब के एक बयान से डरते हैं क्योंकि एक बयान उनका सिस्टम जो है सामने ठहर नहीं सकता। उनकी एक ट्वीट जो है ये हाइब्रिड निज़ाम ढेर हो जाती है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि उनका ज़ाती डॉक्टर अंदर जाए, उनका चेकअप हो। अल-शफ़ा का हमने कहा है कि उनके डॉक्टर्स अंदर जाए, लेकिन हुकूमत हर दरमी पे, अना पे, ज़िद पे ठहरी हुई है। आज हम रिसीविंग एंड पे है, कल को ये रिसीविंग एंड पे होंगे। इतना करे कल को जितना ये सह सके। ये भी बताएगा कि सलमान सफदर साहब ने वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट तो जमा करवा दी है मुलाकात के बाद, लेकिन आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या सूबाई हुकूमत को इस बारे में या इस रिपोर्ट से मुतालिक ऑन बोर्ड रखा गया है? देखिए, सलमान साहब की मीडिया ब्रीफिंग आपने सुनी होगी। सलमान साहब जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं। वो चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी जमा कर दी है। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, ना अलीमा आपा को बताया, ना सलमान अकरम राजा साहब को कुछ बताया, ना किसी और को कुछ बताया, क्योंकि वो इसको वायलेट नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में 7 सफ़े पे मुश्तमिल रिपोर्ट उन्होंने जमा कर दी है, जो कल पब्लिक हो जाएगी और उसी की अकॉर्डिंग तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी। ये बताएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 8 फरवरी को ही एक एहतजाज किया है मुल्कगीर सतह के ऊपर, लेकिन एक तो आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि वो कामयाब एहतजाज रहा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी चलकर लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ दीगर एहतजाज मुल्कगीर सतह के ऊपर करने का इरादा रखते हैं आप लोग। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, हम ये तय कर चुके हैं अपने ज़हनों में कि मज़म्मत से ही मफ़ाहमत का रास्ता निकलेगा। मज़म्मत होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी और फैसला सड़कों पे होना है। 8 फरवरी का एहतजाज जो चकज़ई साहब ने कॉल किया था, जिसको ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है, जिसको तहरीक इंसाफ बैक कर रही थी, वो एक कामयाब हड़ताल, पहिया जाम और शटर डाउन रहा। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद नेशनल पार्टी है और चारों सूबों में आपने देखा कि शटर डाउन भी हुआ, पहिया जाम भी हुआ, लोगों ने रैलीज़ भी निकाली। सिंध में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से फसतियत वहाँ पे हुई, 175 हमारे रहनुमाओं को के ज़रिए 8 फरवरी से पहले
لیکن اس کے بعد بھی ہڑتال کامیاب رہی. پنجاب میں تو ایسا کوئی ولیج کونسل نہیں رہا جہاں پہ انہوں نے چھاپا نہ مارا ہو ہمارے کارکنوں پہ، ہمارے رہنماؤں پہ. پھر بھی وہاں پہ جو پہیا جام تھا وہ کامیاب رہا، شٹر ڈاؤن کامیاب رہا. بسنت کو جو کہ جشن بہارا کا فیسٹیول تھا، جو کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یا فروری کے آخری ہفتے میں منایا جاتا تھا، اس کو 8 تاریخ پہ منعقد کرنا، ہمارے ہڑتال کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن لاہور کے لوگوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ شعور کے مقابلے میں جب ٹک ٹاک کی حکومت کا مقابلہ ہوتا ہے تو شعور ہی جیتتا ہے اور عوام شعور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جہاں تک نئے احتجاج کی بات ہے تو پارٹی اس پہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، چیزوں کو ریفائن بھی کیا جا رہا ہے، مختلف آپشنز بھی زیر غور ہیں. نیا کنٹینر بھی آ گیا ہے، ہم کسی بھی ٹائم کنٹینر پہ چڑھ کے اس کنٹینر کا منہ کسی بھی شہر کی طرف کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے شفیع اللہ جان صاحب جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، اور بڑی حد تک اس وقت جو پالیسیز میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آن بورڈ ہے خیبر پختونخوا حکومت بھی وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ. ایک مختصر وقفہ اور جہاں ہم نے کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس پر بات کی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کے دعوے اپنی جگہ کے، چاہے معیشت کی بات ہو، چاہے مختلف اداروں میں اصلاحات کی بات ہو، کس حد تک تبدیلی کی جاتی رہی ہے. عوام کی اپنی رائے ہے، ادارے ایک اپنی فیڈ بیک رپورٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہ بڑی حد تک شفافیت کی بنیاد کے اوپر رپورٹس مرتب کرتے ہیں. ابھی ایک دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک بڑی مفصل رپورٹ آئی اور ہر کچھ عرصے کے بعد ان کی رپورٹس آتی رہتی ہیں، جس میں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان مختلف قسم کی گریڈنگز میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. انٹرسٹنگلی دیکھا جائے تو پاکستان نے جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں مسلسل دوسرے سال اپنی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو 2021 کے بعد سے پاکستان نے تقریباً 4 درجے بہتری دکھائی ہے اور 140ویں نمبر سے ترقی کر کے 136ویں نمبر پر آیا ہے، اور جس سے یہ بھی ایک طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اصلاحات پچھلے سال ڈیڑھ میں کی گئی ہیں، جو تبدیلیاں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں چاہے اداروں میں چاہے سسٹم میں، اس کے کہیں نہ کہیں کسی حد تک نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. پھر 2024 میں پاکستان تقریباً 180 ممالک میں سے 135ویں نمبر پر رہا، جبکہ 2025 میں 182 ممالک میں 136ویں نمبر پر رہا. دیکھا جائے تو 1 پوائنٹ کا اضافہ ہے. یہ مختلف طریقوں سے ایویلویشن کی گئی ہے پاکستان کی، جس میں ایک ملا جلا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے اوپر آج بھی کچھ صحافیوں نے رائے دی ہے مختلف اخبارات اور جرنلز میں کہ پاکستان کے لیے یہ رپورٹ جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو یا نیوٹرل کہا جا سکتا ہے، ایک ملی جلی کیفیت ہے. کس حد تک اس کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، کیسا بین الاقوامی ادارہ جو کسی بھی قسم کے دباؤ سے آزاد ہے، اسی پہ تفصیلی ذرا بات کر لیتے ہیں. اس ادارے کے جو ترجمان ہیں ان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شائق عثمانی صاحب جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے ترجمان ہیں. شائق صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر یہ فرمائے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ ہے، ایک بڑی ٹرانسپیرنسی کو جو عمل ہے اس کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی گئی ہے. پاکستان کی جو درجہ بندی اس میں کسی حد تک بہتر ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریالٹی بیسڈ نمبرز ہیں جن کو مد نظر رکھا گیا ہے، کس حد تک پاکستان کے لیے یہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے اگر اس میں کچھ امپروومنٹ پیدا ہوئی ہے تو؟ دیکھیے، اس میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دنیا کے ممالک میں آپ کی کیا رینکنگ ہے، نمبر کس نمبر پہ آپ آتے ہیں کرپشن. اور دوسری چیز ہوتی ہے کرپشن پرسیپشن کا اسکور. وہ اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ملک کے گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ ہر انسٹیٹیوشن میں کیسی کارروائی ہوئی اور اس میں کتنی کرپشن، اس طرح سے ہوتا ہے. تو جہاں تک کہ جو رینکنگ ہے دنیا میں اس میں تو ہمیں کچھ فرق آیا ہے ان دا سینس کہ اب پہلے جو تھا وہ 182 ممالک ہوتے ہیں، اس میں سے ہمارا پہلے نمبر جو تھا وہ 135 تھا اور اب 136 ہو گیا. تو یعنی جتنا کلوز جتنا 182 کے ہوتا ہے اتنا بہتری ہوتی ہے. تو اس میں تو کچھ یقیناً فرق پڑا ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ نہیں ہے. مین چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جو آرگنائزیشن ہیں، آپ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، اس میں کتنی کرپشن اور اس کے لحاظ سے آپ کا کیا سکور ہے، وہ ایک مین چیز ہوتی ہے. تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کچھ بہتری آئی ہے. پہلے تو
ہمارا نمبر 27 تھا، ہمارا جو اسکور تھا وہ 27 تھا، اب ہمارا اسکور 28 ہو گیا، یعنی بہتر ہو گیا +1۔ اب اس میں جو دوسرے ادارے ہیں ان کی آپ دیکھیں، ایک تو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو گورنمنٹ کے آفیسرز جس کا کام کرتے ہیں، جو پرائیویٹ انٹرپرائز ہے، جو انڈسٹریل بیس ہے گورنمنٹ کا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس میں ہر ایک میں ہم نے دیکھا یہ ہے، جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً ہر ایک میں ہمیں کمی ہوئی ہے، جیسے کہ ہماری بہتری نہیں بلکہ کمی ہوئی ہے۔ مثلاً آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں کہ جو جسٹس پروجیکٹ ہے، جسٹس پروجیکٹ میں پہلا ہمارا نمبر جو تھا وہ 26 تھا، اب 25 ہو گیا، یعنی اس میں کم ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ایگزیکٹو جو اکنامک فورم ہے اس کی جو رپورٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی ہمیں، جس میں کہ کس طرح سے کرپشن ہمارے گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز میں، پبلک یوٹیلیٹیز میں اور دوسری چیزوں میں ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے بھی اس میں کمی آئی ہے۔ پہلے اس کا 33 تھا، اب 32 ہو گیا، 33 کے بجائے 32 ہو گیا، یعنی سب میں کمی ہوئی۔ لیکن امپروومنٹ ایک چیز میں یقیناً ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو ہماری جو ڈیموکریسی کا پروجیکٹ ہے، یعنی ہمارا سسٹم جو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک سسٹم چونکہ ایک صحیح طریقے سے لیول پہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بہتری یقیناً آئی ہے، اور اس میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نمبر 14 کے بجائے اب 19 نمبر ہے۔ یعنی اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ شائق صاحب مجھے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اور ان سب کو اگر آپ ٹوٹل کریں اور پھر ایوریج نکالیں تو ہماری ایوریج جو آتی ہے وہ 28 آتی ہے، اور جو پہلے تھی پچھلے سال وہ 27 تھی۔ اچھا شائق صاحب، بہتری ہوئی ہے، مجھے سر ایک سوال کی اجازت دیں۔ جی سر، مجھے ایک سوال کی اجازت دیں۔ یہی ہو گیا معاملہ، اس میں یقیناً بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، مجھے ایک اور سوال بھی آپ سے جاننا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اوبویسلی جو عدلیہ سے جڑا ایک نظام ہے اس کے حوالے سے بھی بڑا تجربہ ہے۔ یہ فرمائے گا کہ انتظامی اور جو عدالتی کرپشن میں 5 پوائنٹس کی بہتری آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو اصلاحات کی گئیں یہ اس کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ ہم نے 600 سے زیادہ اصلاحات مختلف سیکٹرز میں نافذ بھی کی ہیں، تو آپ خود کیا سمجھتے ہیں بحیثیت سابق جج کہ وہ اصلاحات نے جوڈیشری میں بھی بہتری لائی ہے اور ان باقی فیلڈز جو ہیں ان میں بھی بہتری لائی ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک کہ ہمارا جسٹس کا سسٹم ہے، ہمارے ملک میں تو لوگ ہمیشہ کورٹس کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہمیشہ اگر اپنے مقصد میں فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو غلط ہے۔ لیکن بہر صورت جہاں تک کہ ہمارا جسٹس کا نظام ہے اس میں یقیناً بہتری آئی ہے، ان سینس کہ جو اس کی ورکنگ ہے، اس کی آپریشن ہے، اس میں یقیناً بہت فرق آیا ہے، اور یہ تو دیکھنے کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس سے خوش ہیں، کچھ لوگ خوش نہیں ہیں، اس کی بات نہیں ہے، لیکن سسٹم جس طرح سے کام کر رہا ہے ہمارا جسٹس کا سسٹم، اس میں یقیناً بہتری آئی ہے۔ جس میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 14 تھی نمبر، اب 19 نمبر ہے ہمارا، تو یہ تو چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ اور یہ دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اب چونکہ ملک میں ڈیموکریسی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی، اور اب ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کچھ بہتری آئی ہے یقیناً، کیونکہ جب لوگوں کو موقع ملتا ہے اپنے سب کام خود کریں اور اپنے خود ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں، تو اس سے یقیناً بہتری آتی ہے ملک میں، تو وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ نمبرز اپنی جگہ، کہیں ہم نے معمولی بہتری دکھائی ہے، کہیں ہم وہیں کھڑے ہیں۔ کچھ صحافیوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ایک ادارے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان 2 درجے بدتر ہوا ہے، ایک نے کہا ہے کہ جی کچھ بہتری آئی ہے، کچھ نے کہا ہے کہ جی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کے خیال میں ایکچولی ایویلویٹ کرنے کا جو نظام ہے وہ کن کن فیلڈ کو اگر کیڈر کرے تو اس سے زیادہ پتہ چلے گا، اور گورنمنٹ اس قسم کی رپورٹ سے کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ مطلب آپ کی ایک پروگریس رپورٹ ہے نا، اس کو بھی تو آپ مد نظر رکھ کے اصلاحات مزید کر سکتے ہیں مستقبل میں۔ دیکھیے، جہاں تک کہ گورنمنٹ کا کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے اس کی بات نہیں ہے یہاں پر تو یہ پرسیپشن انڈیکس ہے۔ آپ دیکھیے، جو یہ پی پی آئی اس کو کہتے ہیں، پرسیپشن انڈیکس ہے، تو اس میں جو دنیا میں جو آپ کا جس طریقے سے آپ کی جو پروجیکشن ہوتی ہے
اس کے لحاظ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ملک کو. تو میرے خیال میں اس کے اگر اس نظر سے آپ دیکھیں تو یقیناً میرے پاکستان کو میں بہتری آئی ہے ان دا سینس کہ وہ جو پہلے پاکستان کا نظام تھا اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ سب چیزیں خراب ہیں، بوگس ہیں، ختم ہیں. لیکن اب میرے خیال میں کچھ اسٹڈی ہو گیا معاملہ، کیونکہ ڈیموکریسی آ گئی ہے اور چل رہی ہے ڈیموکریسی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اتنی ایفیشینٹ نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی پہلے کے مقابلے میں کافی ایفیشینٹ ہیں. اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس طرح سے اگر چلے گا تو آئندہ میرے خیال میں ہمارے رزلٹس اس سے بھی بہتر ہوں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جسٹس ڈائی شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود کرنسی انٹرنیشنل کے ترجمان ہیں، اور بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مختلف پیرایوں میں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کو مثبت انداز میں لیا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ بہت سے سیکٹرز میں اصلاحات کی وجہ سے بہتری بھی آئی ہے، اور یہ اس رپورٹ کا ایک ملا جلا امپیکٹ ہے جو کہ اسے ظاہر کرتا ہے. یقیناً اگر اصلاحات کنٹینیوسلی کی جاتی رہیں تو صورتحال مزید بھی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اسی امید کے ساتھ ہی اس پروگرام کے وقت ختم کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.